شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مسجد نبوی کی محرابیں خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد سے تیسری سعودی حکومت کے آغاز تک اسلامی اور سیاسی جدل کا موضوع بنی رہی تھیں۔ سعودی حکومت کے سامنے مسجد نبوی میں 6 محرابیں تھیں، جس کے بعد اس نے تمام نمازیوں کو ایک محراب پر متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ العربیہ.net کے مطابق تاریخ کے سعودی محقق کا کہنا ہے کہ موجودہ محراب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے محراب عثمانی کہلاتی ہے۔ انہوں نے یہ محراب مسجد کے جنوبی سمت قبلے کی جانب تجدید کے دوران بنائی۔ اس سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جنوبی سمت تجدید کروائی تھی۔ مسجد نبوی کی جنوبی سمت صرف 2 مرتبہ تجدید ہوئی ہے، جو کہ خلیفہ دوئم اور خلیفہ سوئم کے دور خلافت میں ہوئی۔ محراب عثمانی وہ واحد محراب ہے جس میں مسجد نبوی شریف کے ائمہ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک نماز پڑھا رہے ہیں۔ 1300 سال سے زیادہ مدت کے اس سفر میں اسلامی حکمرانوں کی جانب سے مسجد نبوی کے محرابوں کی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا۔ ہر حکمران کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا نام تاریخ میں کسی طور مسجد نبوی کے خادم کی حیثیت سے باقی رہے۔ سعودی محقق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قیام فرما کر نماز پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، وہاں محراب میں خلا پیٹ نہیں ہوتا۔ یہ جگہ معروف تھی جس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 88 ہجری کے بعد اس مقام پر محراب کے اندر خلا پیٹ بنوا دیا۔ سعودی ریاست نے مسجد نبوی کی محرابوں کو ناموں کے ساتھ برقرار رکھا اور ساتھ ہی ان کی خصوصی دیکھ بھال پر توجہ دی۔ اس کے علاوہ ہر محراب کی تعمیراتی پس منظر اور حیت ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تمام تر تاریخی معلومات کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ سعودی محقق کا کہنا ہے کہ محراب نبوی یا ریاض الجنہ کے دائیں جانب جو محراب ہے اس کا نام محراب سلیمانی ہے۔ یہ 9ویں صدی ہجری میں بنائی گئی، جس کو بعض عثمانی خلفاء نے اہمیت دی۔ ابتدائی 3 صدیوں میں اس کا کوئی وجود نہ تھا، اس واسطے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ محراب نبوی ریاض الجنہ میں اذان کے مقام مقبریہ کے قریب ترین واقعہ ہے۔ نماز کی پکار کے لیے مقبریہ کا وجود فرمان رواں کے دور سے لے کر آج تک قائم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب